فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع والدین کے حقوق۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہر انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 8۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ البقرہ آیت 83۔ اس آیت میں عہد لیا جا رہا ہے کہ اے بندو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جس سے اس امر کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہیں ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ خالق کے کائنات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کی حکمتوں پر غور کرنا، انسانی تخلیق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، وہی اس کائنات کا رب ہے۔ اسی نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند وغیرہ پیدا کیے اور پھر بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دیں۔ اسی طرح انسانوں، تمام جانداروں اور باقی سب چیزوں کا پالنے والا اور پرورش و تربیت کرنے والا حقیقتاً رب العالمین ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد انسان کی پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں، پھر ان پر گرمی یا سردی یا بارش کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کے بچے پر ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے بچے اتنے بیمار بھی نہیں ہوتے جتنا انسانی بچہ جلد بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر ماں راتوں کو جاگ جاگ کر بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کرتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ لقمان کی آیت 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑایا 2 برس میں کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ الاحقاف آیت 15 میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے،
اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حسن سلوک میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی وضع حمل کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے۔ اسی طرح رضاعت کی تکلیف بھی اکیلی ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی پوچھا تو فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح مسلم۔ باپ پر بچے اور اس کی والدہ کی کفالت کا بوجھ ہوتا ہے، وہ بھی بڑی خوش دلی سے تمام اخراجات برداشت کرتا ہے، پھر اس بچے کی تربیت میں بھی تعاون کرتا ہے، تب جا کر انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اولاد کے لیے اتنی بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو انسان کا بچہ پلنا اور اس کی تربیت کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ اب اگر انسان اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے یا ان سے گستاخی سے پیش آئے تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23-24 میں آتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آیت 23، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آیت 24، آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار مختلف مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ متصل یعنی جوڑ کر والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، بلکہ یوں فرمایا ان سے بہتر سلوک کرو، اور یہ بات واضح ہے کہ بہتر سلوک میں حقوق کی ادائیگی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر عقوق والدین کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے، اور عقوق کے معنی عموماً نافرمانی کر لیا جاتا ہے، حالانکہ عقوق کا معنی ہر وہ فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی اور روحانی اذیت پہنچے، مثلاً والدین کی طرف بے توجہی، بالخصوص اس وقت جب وہ بوڑھے اور توجہ کے محتاج ہوں۔ یہ بات نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی مگر عقوق کے معنی میں ضرور آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے ہر مقام پر والدین کے ساتھ احسان یا بہتر سلوک کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ جب والدین بوڑھے ہوں اور کما بھی نہ سکتے ہوں اور ان کی اولاد جوان اور برسر روزگار ہو تو والدین کئی لحاظ سے اولاد سے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اولاد ان سے مالی تعاون کرے اور ان کے نان نفقہ کا انتظام کرے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی محبت تو اپنی اولاد سے بدستور قائم رہتی ہے، مگر اولاد کی محبت
آگے اپنی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور والدین کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس عمر میں والدین کو اولاد سے خاصی توجہ، محبت اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے طبعی طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اور اولاد اب چونکہ ان کی طرف سے بے نیاز ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا وہ والدین کی باتیں برداشت کرنے کے بجائے انہیں الٹی سیدھی باتیں سنانے لگتی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اولاد کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ اور محبت و الفت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر بات کرو، جس سے انہیں کسی قسم کی ذہنی یا روحانی اذیت نہ پہنچے۔ انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، ایک سانس کا ہنکارا بھرنا بھی ان کے سامنے منع ہے، یعنی ٹھنڈی سانس لینا جس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین سے بہتر سلوک کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ متصل والدین کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اپنے ساتھ اس لیے والدین کا ذکر جوڑا کہ تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے جیسے غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے۔ ان سے ادب و انکساری سے پیش آؤ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش اور تربیت کا سبب بنے تھے۔ والدین سے حسن سلوک کے متعلق چند احادیث۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا، نماز کی بروقت ادائیگی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کروں؟ ہم نے کہا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، عقوق والدین، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے۔ میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہ ہوں گے۔ بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ بخاری۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس مدینہ آئی اور وہ کافرہ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں کسی ایک کو یا دونوں کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ اف کا لفظ کلمہ کراہت ہے، ناپسندیدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل کی تنگی کے لیے، کان کا میل، انگلیوں پر جمع ہوا میل، ناخون کا تراشا، لکڑی کا چھلکا، یعنی ہلکا، بے وزن، یعنی گندی اور فضول چیز، تن ہر ہما نہر، سخت ڈانٹ، زور سے بولنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا گرد و غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں
اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہاری بھی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ اپنی زبان کی تیزی اپنی ماں پر نہ آزمانا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دیں اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دیں تو مت مان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ والدین پر احسان کے کچھ انداز اور طریقے۔ نمبر 1، تحفہ دینا، ان کو خوشی پہنچانا، عزت دینا، محبت کرنا، والدین کی رضامندی، اچھے اور نرم الفاظ استعمال کرنا، ان کے جذبات کو سمجھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی باتوں کو غور سے سننا، انہیں فون کرنا، ان پر خوشی سے خرچ کرنا، ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، وقت دینا، ان کے وعدوں اور کاموں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اگر والدین حیات نہ ہوں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، عاجزی اختیار کرنا، مشورہ لینا اور مشوروں پر عمل بھی کرنا۔ کسی بھی معاملے میں ان کی حق تلفی نہ کرنا بلکہ انہیں ہمیشہ مقدم رکھنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔